ہم نے ابھی نشست نمبر 116 ختم کی تھی اور اب 117 پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ حوازن، جس کا جہاں عنوان ہے حوازن کو مال غنیمت حوازن کو مال غنیمت واپس کرنا، مزید بتخانوں کا انہدام اور مدینے میں آمد اور غزوہ تبوک۔ گزشتہ نشست میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ طائف سے واپس جارانا پہنچے تو حوازن نے آپ سے رحم کی درخواست کی، اپنی بیوی اور بچے طلب فرمائے جو کہ مال غنیمت کے طور پر لوگوں میں تقسیم ہو چکے تھے، کیونکہ اس زمانے کا دستور ہی یہ تھا کہ مفتون لوگوں کا تمام مال اور متاع فوج میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لہذا وہ بھی تقسیم کر دیے گئے تھے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ ظہر کی نماز کے وقت آنا تو میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جہاں تک میرا اور بنی عبد المطلب کا تعلق ہے تو ان کے حصے میں جو کچھ آیا ہے وہ تو میں تمہیں واپس کرا دوں گا، مگر باقی لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لہذا بنو حوازن وہاں پہنچے اور مسلمانوں سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں کہ وہ ہمارے بیوی بچے واپس کر دیں۔ اس پہ حضور نے جواب دیا کہ میرے اور جو کچھ بنی عبد المطلب کے پاس ہے وہ تو میں واپس کرتا ہوں۔ اس پر تمام دوسرے مسلمانوں کی اکثریت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کا اتباع کرتے ہیں، اور ان کی بیوی بچے واپس کر دیے، حتیٰ کہ ایک قریب جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی، اپنے ماموں کے پاس بنو جمع میں جب بھیج دی تھی، وہ بھی انہوں نے واپس منگوا کر ان کے حوالے کر دی۔ ان لوگوں کے اس اتباع پر خوش ہو کر حضور نے ہر ایک کو ایک لونڈی یا غلام کے بدلے 6 اونٹ فی کس عنایت فرمائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ حضور نے کچھ لوگوں کو جو کہ نامسلم تھے ان کی تالیف قلوب کے لیے مال غنیمت کے خمس میں سے 100 اونٹ عطا فرمائے، جو کہ اپنے قبائل میں سب باعزت لوگ تھے، اور بعد میں اصحاب المسین کہلائے، یعنی 100 اونٹ پانے والے، جن کے نام یہ ہیں: ابو سفیان بن معاویہ، حکیم بن حزام، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، یویت تب بن عبدالعزیٰ، ابو القیس بن عوف اور صفوان بن امیہ شامل ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد وہ کچھ اونٹ اور لوگوں کو بھی عطا فرمائے، اس کے علاوہ کچھ اونٹ اور لوگوں کو بھی عطا فرمائے، جن کے مخزمہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں، مگر کسی راوی نے ان کی صحیح تعداد نہیں بیان کی۔ پھر حضور عمرے کے لیے ذی قعد میں مکہ کے اعظم میں سفر ہوئے۔ یہاں زیادہ تر سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ حضور نے حج صرف ایک ہی ادا فرمایا، مگر عمرے 4 ادا فرمائے، 3 ذی قعدہ میں اور ایک آخری عمرہ ذوالحج میں اور حج الوداع کے ساتھ۔ اس پر امام احمد رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک 20 سالہ نوجوان صحابی عطا بن اسید کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ان کا جیب خرچ 1 درہم روزانہ مقرر فرمایا۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے صرف 1 ہی درہم روز کی حاجت تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اس چھوٹے سے جملے سے ان کی قناعت پسندی اور تقویٰ کا وہ راز عیاں ہو گیا جس کی وجہ سے حضور کی نظر انتخاب اس نوجوان پر پڑی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو وہاں درس اور تدریس کے لیے چھوڑا اور خود مدینہ تشریف لے گئے، اور 24 قد کو مدینہ میں ورود مسعود فرمایا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ کے مطابق اس سال یعنی 8 ہجری میں لوگوں نے اس طریقے سے حج کیا جیسے کرتے آئے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ عتاب بن اسید نے بھی حج کیا۔
اس سال کو بعض مورخین نے بت شکنی کا سال بھی لکھا ہے، کیونکہ اسی سال کعبے کی بتوں سے صفائی کے بعد وہ تمام بت خانے منہدم کر دیے گئے جو دین ابراہیمی میں ایک بدعت کے طور پر در آئے تھے، اور ہر قبیلے نے اپنی سہولت کے لیے اپنا بت علیحدہ بنا رکھا تھا، بلکہ یمن والوں سے ایک کعبہ ہی الگ بنا رکھا تھا جہاں حج کی طرح تمام مناسک ادا کرتے تھے۔ اس سال سب سے پہلا بت قدہ جو ڈھایا گیا تھا وہ خالد بن ولید نے حضور کو منہدم کیا تھا، جہاں نخلا میں عزا کا بت نصب تھا، جو کہ ذی القعدہ شروع ہونے میں ابھی 5 دن باقی تھے کہ منہدم کر دیا گیا، جس کے نیچے سے بہت بڑا خزانہ بھی برآمد ہوا۔ اسی سال منات کا معبد منہدم ہوا، جس کو سعد بن زید اشلی نے منہدم کیا، اور اس کے بعد سوا کا بت قدہ منہدم ہوا، جس کی پشت اطراف کے قبائل کرتے تھے، اور بتوں کے نام حزیل و براہت تھے، جس کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہدم کیا۔ پھر اوس و خرز کا بت قدہ جہاں منات نامی بت نصب تھا، اس کو سعد بن زید نے منہدم کیا۔ ان بتوں کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی یہ آیت نازل فرمائی، جس کا نمبر ہے 21۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فتح مکہ کے ساتھ ہی ایک اور معبد کے انہدام کا ذکر بھی کیا ہے، جو کہ خشم و جبلہ تھے، اور مشرکین اس کعبے کو یمانیہ کہتے تھے، جبکہ اصل کعبے کو کعبہ شامی کہتے تھے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضور نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم ذوالخلصہ کو منہدم نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ضرور۔ پھر وہ اپنے ساتھ 150 سوار لے کر جب یمن کی طرف روانہ ہونے لگے تو انہیں ان سواروں کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے تشویش لاحق ہوئی جو کہ انہوں نے اپنے ساتھ لیے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشویش ظاہر کی۔ اس پہ حضور نے ان کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، ترجمہ: یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، اس کو ہادی و مہدی بنا دینا۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ان سواروں میں کوئی کجی نظر نہیں آئی، اس کو انہوں نے جا کر منہدم کر دیا، جس میں جسم اور حبل نام 2 بت تھے۔ جب جریر لوٹ کر آئے اور اسے عمارت کے انہدام کی خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بارک اللہ فرمایا، اور تمام سواروں کو فرداً 5 بار مبارکباد دی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ڈھانے لگے کے لیے بڑھے پہنچے تو وہاں کے پجاری نے جو کہ تیر کے ذریعے فال نکال کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہو جاتا۔ اس نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میں تیر چلاتا ہوں، اگر تمہاری گردن میں تیر نہ لگا تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مان لوں گا۔ وہ سامنے تن کر کھڑے ہو گئے اور اس کا تیر خطا گیا، لہذا وہ فوراً ایمان لے آیا۔ غزوہ تبوک۔ تمام مستند راوی اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور نے ذی القعدہ نے 8 ہجری کے آخر دنوں سے لے کر رجب 9 تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے امتحان کے لیے لوگوں کو پکارا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پھل پک کر تیار ہوتے ہیں، جس کی راہ تمام سال کاشتکار ایک ایک دن گن کر تکتے ہیں۔ چونکہ نئی فصل قریب تھی، پرانے ذخیرے ختم ہو چکے تھے، اس لیے یہ انتہائی افلاس اور تنگی کا دور تھا، اور اس پر شدید گرمی اور لویں مزید پریشانی کا باعث۔ عموماً جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کا قصد فرماتے تھے تو ہمیشہ جنگی حکمت عملی کے تحت منصوبہ خفیہ رکھتے تھے اور صرف اشاروں اور کنایوں سے کام لیتے۔ چونکہ اس مرتبہ ایک عظیم امتحان مقصود تھا، لہذا حضور نے ہر چیز واضح کر دی کہ روم کا قصد ہے، حتیٰ کہ راستے کی تمام صعوبتیں اور دشمن کی کثرت تعداد
سبھی کچھ بتا دیا۔ حسب عادت منافقین کی ایک جماعت لوگوں کو بہکانے اور ادھر تراشنے لگی کہ گرمی شدید ہے، ایسے میں نکلنا مصلحت نہیں ہے، لہذا ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ 9 کی آیت نمبر 81 اور 82 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ گرمی میں جنگ کے لیے نہ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جہنم کی آگ میں اس سے کہیں زیادہ شدت ہے، اگر وہ جانیں تو کم ہنسیں اور زیادہ روئیں جو ان حرکتوں کے بدلے میں کما رہے ہیں۔ ابن شام رحمہ اللہ نے انتہائی معتبر راویوں سے عبداللہ بن حارث سے روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخبر نے اطلاع دی کہ سارے منافق اس وقت سے علم میں کہ ایک گھر میں جمع ہو کر سازش کر رہے ہیں۔ حضور نے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں اور ان کی خبر لیں، لہذا انہوں نے اس گھر کو جا کر آگ لگا دی۔ غالباً سب چھت پر جمع تھے۔ جب انہوں نے آگ کے شعلے دپکتے دیکھے تو وہیں سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں، اور ان میں سے ایک زیاد بن خلیفہ اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا، جس کا اس نے بعد میں ایک مرثیہ بھی لکھا ہے، اور اس آگ کو جہنم کی آگ سے تشبیہ دی ہے، بقول اس کے اس سے بچت کی کوئی صورت نہ تھی، اور وہ تائب ہو گیا کہ وہ حضور کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا۔